اصل میں یہ جو مولانا صاحب کو میں نے بلایا تھا سہرانے پہ، کیونکہ ہم نے تو ادھر بہت کھانے کھائے ہیں، ہم نے کہا کہ تھوڑا ہم بھی اپنا کچھ اس کو خدمت کرے، تو ڈاکٹر علوی صاحب بھی ادھر تھے، تشریف فرما تھے، ہماری آپس میں کافی اچھی ڈسکشن رہی ہے، اور مولانا صاحب نے آپ کے سامنے کہا کہ ہم نے اس مسودے کو مکمل طور پر مسترد کر دیا ہے، اور یہ بہت بڑی بات ہے کہ ہم کسی طور پر اس مسودے کو نہیں مانتے۔ نمبر 2 بات یہ ہے کہ اس وقت جو اپوزیشن ہے، ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے آپس میں کہ جو بھی چیز ہوگی ہم اپوزیشن آپس میں مشاورت سے معاملات کو آگے بڑھائیں گے، اور تمام جتنی بھی پارلیمان کے اندر ہم جو ہے نا جو بھی کریں گے ہم مشاورت سے کریں گے۔ اس وقت جو ملک میں سچویشن ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ ایک طرف بلوچستان میں جتنی بے چینی ہے، خیبر پختونخوا کے جو مرج اضلاع ہے ادھر جو بے چینی ہے، اور پورے پاکستان میں ایون کراچی اور لاہور اور خاص کر جو کچے کے ڈاکو کی ایشوز ہے، تو اس وقت اس ملک میں کوئی امن و امان کی صورتحال وہ بہت تشویشناک ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ تمام پولیٹیکل پارٹیز خاص کر اپوزیشن ان کو اس پہ اکٹھا ہونا چاہیے اور اکٹھا آواز اٹھانی چاہیے، اور یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے کہ اس معاملے میں تمام اپوزیشن پارٹیاں ایک پلیٹ فارم پہ تھی اور ایک موقف رکھتی تھی۔ اس لیے یہ جو پیکج آیا تھا جو کہ جس طرح چھپایا جاتا تھا، یعنی آپ دیکھ لیں کہ کبھی اس طرح ہوا کہ کوئی قانون سازی ہو اور پھر اتنا بڑا ایک آئینی پیکج ہو جس کی 56 امینڈمنٹ تھی، اور وہ عوام تو چھوڑے اپنے اور اپوزیشن بھی چھوڑے اپنے پارلیمنٹیرین سے بھی چھپائے رکھا، اور پھر یہ تو پارلیمنٹ کا حق ہے کہ آپ جو بھی قانون سازی لائے اس کے اوپر اوپن ڈیبیٹ ہو، اس کے اوپر ڈسکشن ہو، اس کے اوپر مختلف آراء ہے، تاکہ اگر وہ عوام کی انٹرسٹ پہ ہو، اگر آپ چند مخصوص لوگوں کے انٹرسٹ کے لیے کام کریں اور اس کے لیے قانون بنائیں اور پرسن اسپیسیفک ہو، اس قانون سازی کو ہم کسی بھی طور میں نہیں مانتے۔ کل جو ہے نا بہت بڑا وہ ہو رہا ہے لاہور میں، جو کہ وکلاء کی کنونشن ہو رہا ہے، اس کی ریکمنڈیشن بھی آئیں گے، ہم اس کی ریکمنڈیشن کو بھی سامنے رکھیں گے، اور ہماری کوشش ہوگی کہ جو بھی معاملات ہو اس پہ ہم مشترکہ موقع پر آئیں۔ اسد صاحب، جو آپ کے ایم این ایز غائب تھے ان میں سے ایک سعد اللہ بلوچ تو آگے باقی ابھی بھی غائب ہیں، ان کا کچھ پتہ چل سکا ہے کہاں ہے؟ بالکل واپس آئے ہیں سعادت بلوچ کی، آپ نے ویڈیو دیکھی آپ لوگوں نے، یعنی اس ظلم کو دیکھے کہ ان کی بیوی، ان کی بیٹی، یعنی ان کے گھر کے خواتین کو اغوا کیا گیا، اور پھر جو ہے نا اس کو کہا گیا کہ آپ اس کے بدلے جنہوں ووٹ دے، کیا اس طرح قانون سازی ہوگی؟ ویسے اس پہ تو آپ لوگ بھی کھل کے بات بول رہے ہیں، مطلب یہ کیا اس ملک، یہ ملک کیسے چلے گا؟ باقی غائب جو ہے واپس آئے ہیں؟ اب جو مجھے رپورٹ ہے، ابھی عمر صاحب کہہ رہے تھے کہ وہ واپس آئے ہیں، اور انہوں نے اپنی ویڈیو بھی دی ہے، انہوں نے بیان دیا ہے کہ ہمیں زبردستی جو ہے نا اغوا کیا گیا تھا، جب بھی ضرورت ہوگی ہم صرف اور صرف عمران خان کے آرڈر اور انسٹرکشن پہ دیں گے۔ اچھا سر، ایک تو ہے کہ آپ نے اپوزیشن کے ساتھ مل کے رول پلے کرنا ہے، دوسرا آپ حکومت کو کیا پیغام دیتے ہیں کسی بھی آئینی ترمیم کے حوالے سے؟ حکومت آپ کے ساتھ کیسے آن بورڈ آپ کو لے؟ دیکھیں، حکومت تو آپ کو پتہ ہے کہ حکومت تو حکومت ہے نہیں، پارلیمنٹ میں جو ہے نا فارم 47 کے لوگ بیٹھے ہیں، ایک ذاتی طور پر ایک پارلیمنٹ بنی ہے، اگر اس ملک کی بلا کرنی ہے تو اس کے لیے یہ ہے کہ سب سے پہلے جو نا الیکٹرل ریفارم ہو، الیکشن کی فیئر اینڈ فری الیکشن ہو، تاکہ صحیح پبلک کے نمائندے وہ پارلیمنٹ میں بیٹھے۔ اگر کوئی یہاں جو ہے نا عوام نے اس کو مسترد کیا ہو، ریجیکٹ کیا ہو، اور اس کی جگہ آپ کسی اور کو لے کے آئے اور اس کو پارلیمنٹ کا نمائندہ بنائے، تو وہ کیسے پبلک کا وہ کریں گے، خیال رکھیں گے؟ اس لیے ضروری اس بات پہ ہے کہ ایک مضبوط پارلیمنٹ ہو، اور مضبوط پارلیمنٹ میں تب ہو سکتا ہے جب صحیح نمائندگی ہو، عوام کی نمائندگی ہو۔ آج خان صاحب نے کہا تھا کہ نون لیگ کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے، اس پارٹی کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے، لیکن اسپیشل کمیٹی ہے ان کی طرف سے آپ اس میں بیٹھ بھی رہے ہیں، تو کیا خان صاحب کو اعتماد مل گیا تھا؟ نہیں، یہ تو پارلیمانی کمیٹی ہے، اور پارلیمانی کمیٹیوں میں تو ہم بیٹھے ہیں، اور پارلیمان کے اندر جو کمیٹی بنتی ہے ہم اس پہ اپنا ان پٹ دیں گے۔ تھینک یو جی۔ حیدر شرازی جیو نیوز سے، یہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے لیے 4 نام نہ دیے گئے، اور ابھی یہ خبر آ رہی ہے کہ اپوزیشن کو خطوط بھجوائے گئے آپ کی پارٹی کو، لیکن انہوں نے نام نہ دیے، لہٰذا کسی حکومتی ممبر کو چیئرمین پی اے سی منتخب کیا جائے گا حکومتی ممبر کو، اور یہ عبوری چیئرمین مقرر کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ تو آپ نے نام کیوں نہ دیے؟ اور ابھی انہوں نے تو عبوری چیئرمین مقرر کرنے کا فیصلہ، کیونکہ اہم کمیٹی ہے اور آگے معاملات۔ دیکھو، مجھے کوئی علم نہیں ہے، کیونکہ میں نہیں ڈیل کرتا اس کو، اور اگر اس طرح یہ کرتے ایک طرفہ ڈیسیجن کرتے ہیں تو پھر ہمارے اور کمیٹی میں بیٹھنے کی کوئی جواز نہیں بنتا۔ صاحب یہ بتا دیں کہ اب یہ طے ہو گیا کہ پوری اپوزیشن جو ہے وہ آئینی ترمیم پہ جو بھی موقف ہوگا ایک ساتھ جائے گا؟ جی انشاءاللہ، بالکل اوکے۔ آپ کی میٹنگ میں ہاں، یہ طے ہوا ہے کہ جو بھی آئینی ترمیم ہوگی وہ ہم اس پہ مشترکہ موقف رکھیں گے۔
से और कुछ चीज़ें हो रही थी आईनी तरमीम पर हुकाम वगैरह, अगर वो क्लियर कर दें क्या स्टैंड था, मौक़िफ़ क्या रहा है आपका? नहीं, स्टैंड तो वही जो आप स्पीकर साहब ने अब्दुल कैसर साहब ने जिसकी बात की, हमारा स्टैंड शुरू से वाज़ेह था कि हमें ड्राफ्ट दी गई थी और एक ड्राफ्ट बिलावल भुट्टो साहब ने सरदार साहब के साथ शेयर किया था, वो दोनों ड्राफ्ट्स वो नहीं है, वो अलग अलग है। यानी अब तक जिस तरह जो बात कही है कि जब तक आप अपने लोगों के सामने उन्होंने ड्राफ्ट को ओपन नहीं किया, हमारे साथ नहीं लाया ड्राफ्ट जो है अभी तक वो इस कन्फ्यूजन है। अभी मौलाना साहब के पार्टी को जो जमात को जो ड्राफ्ट दी गई थी, मुझे खुद जो लॉ मिनिस्टर ने जो दी उसी रात को, और सरदार साहब के साथ जो है बिलावल भुट्टो साहब ने जो शेयर किया था, इसमें भी फ़र्क है। यानी जो उसकी अपनी जमात के लोगों को, अपनी पार्टियों को, अभी टॉक शो में आप देख लें उनके मेंबरान, असेंबली मेंबरान, यानी हर एक अलग अलग बात कर रहे हैं। तो इसमें हमने तो पहले से शुरू से कहा कि हमने इसको मुस्तरद कर दिया। हमारी पार्टी ने इससे पहले भी, और हम अलायंस का हिस्सा है, अपोजिशन अलायंस का हिस्सा है, जो भी फैसला होगा तो अलायंस के प्लेटफॉर्म से होगा। 2 वोटों के बदले 2000 मिसिंग पर्सन के बारे में कोई डेवलपमेंट हुई? उसमें हमसे वो लिस्ट मांगी गई, जिस तरह हमेशा ये डिनाई करते रहे कि बहुत सारी लिस्टें हैं कि 5000 से भी ऊपर है, लेकिन हमारी जो ऑथेंटिक लिस्ट है 2000 हमने वो लिस्ट दे दी। अब ये देखिए कि उसमें कहाँ तक वो प्रोग्रेस करते हैं और उसको उड़ाते या असल ड्राफ्ट देते हैं इसके बदले या बंदी देते हैं उसमें। कैसर साहब, एक बहुत बड़ी कंफ्यूजन है, आपसे वो जरूर मैं पूछना चाहूँगा। अब स्पीकर कौमी असम्बली रहे हैं, एक तरमीम का मसद्दा ही सामने नहीं लाया गया, तो कैसे इतनी बड़ी प्रैक्टिस उस रात हो रही थी, जरा उसको भी बताइए। ये देखिए, ये आपने सही बात की है। यानी इससे बड़ा मजाक क्या हो सकता है? मैंने तो पार्लियामेंट में कहा, ये चोरी हो सकती है, डाकाजनी हो सकती है, कानून साजी नहीं हो सकती। नहीं, वो गए हैं कोयटा में था, और वो हमारे पार्टी का इजलास हो रहा है, उसका अपने पार्टी को 19 को इजलास है और 7 को उसका जलसा है, तो उसके लिए तैयारी सिलसिला है। वो हमारा लीडर है, हम उसके साथ हैं, हम मुश्तरका तौर पर आगे बढ़ेंगे। कैसर साहब, ये बताएगा, अगर मौलाना साहब कुछ तरामीम तजवीज़ करते हैं, जैसे कि अपोजिशन ने एक साथ चलने का फैसला किया, तो क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मौलाना साहब के साथ उन तरामीम में यानी वो शामिल होगी या उस पर आपकी अलग से स्ट्रेटेजी होगी? नहीं, देखिए, वो हमारे साथ शेयर करेगा, तो वो जो कुछ करेगा तो हमारे साथ शेयर करेगा, और हमारी एक लीगल कमेटी उसको देखेगी। उसके बाद जो है ना, हम कोशिश करेंगे कि जो हमारी बाहमी अंडरस्टैंडिंग से कोई चीज़ आगे बढ़े। देखिए, अल्लाह खैर करे जी, बस मुझे यही मैं अच्छा जो हूँ